وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ تا دیر وہ روتی رہی تھی۔ رونا اسے اس بات پر نہیں آ رہا تھا کہ وہ آج اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا، اسے اس بات پر آ رہا تھا کہ وہ اتنی بے عزتی برداشت ہی کیوں کر رہی تھی۔ اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، اور تبھی اس نے ایک بار پھر اپنی عزت نفس کو قدموں تلے روند کر اس نے موبائل کو آن کیا اور اسے مارک کا نمبر یاد تھا، آئی ڈی سمیت۔ اس نے جلدی سے مارک سے سب سے پہلے رابطہ کیا تھا اور اسے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے کا کہا تھا کہ وہ اپنا پاسپورٹ بنوا سکے۔ مارک نے حامی بھر لی تھی، بلکہ اس نے ان لوگوں کا بھی بتایا تھا جو اس کا کام جلد کروا دیں گے۔ وشال اس کی مشکور تھی، اپنے مستقبل سے انجان۔ سکندر نے کئی بار سوچا کہ وہ نہال کے پاس واپس جائے اور اسے غلط فہمی سے آزاد کر کے جاب پر رکھے، کیونکہ ان کے گھر کے حالات اور جس طرح اس کے پاپا نے التجا کی تھی اس کی آنکھوں سے چاہنے کے باوجود نہیں نکل سکے تھے۔ تبھی وہاج کو آفس میں نہ پا کر اس نے آفس سے نکلنے کا سوچا۔ التمش بھی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جا چکا تھا اور دوسری طرف سارم اپنے کام میں مکمل مگن تھا۔ تبھی کسی کی اس کی طرف توجہ نہیں تھی اور وہ اپنی بائک کی چابی لے کر آفس نکلا تھا اور اس کی راہ نہال کے گھر کی طرف تھی۔ وہ 20 منٹ کا سفر طے کر کے اس بستی میں پہنچا تھا جہاں اس کی ہیوی بائک کی آواز سے محلے کے لوگ رک رک کر دیکھنے لگے تھے، جبکہ سکندر کی توجہ اندر سے اٹھتے شور کی طرف تھی۔ جس گھر کے سامنے اس نے گاڑی روکی تھی وہ بائک سے اتر کر اندر کی جانب بڑھا تو اندر کافی زیادہ مرد موجود تھے، جبکہ نہال کے والد ایک طرف بیٹھے سر پکڑے رو رہے تھے، جبکہ ان کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ پریشانی سے ان کے طرف بڑھا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بیٹا میری بیٹی کو بچا لو، وہ درندہ اسے نوچ کھائے گا، وہ میری وجہ سے موت کو گلے لگا رہی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ سکندر آگے سنے بنا اندر بھاگا۔ وہاں ایک ہی کمرہ تھا۔ نہال سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بندھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ایک موٹا سیاہ رنگ کا آدمی بیٹھا تھا جس نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور سفید ہاتھ اس سیاہ ہاتھ میں اس وقت سکندر کو کتنا برا لگا تھا کوئی اس سے پوچھتا۔ وہاں اور بھی مرد تھے، تقریباً وہ چھوٹا سا کمرہ بھرا پڑا تھا مردوں سے، اور مولوی نکاح کروا رہا تھا۔ سکندر بنا کسی لحاظ کے سیدھا قاسم تک پہنچا تھا اور کھینچ کر اسے نہال سے دور کرتا وہ اسے صوفے سے نیچے پھینک چکا تھا۔ وہاں کہہ کے رک گئے تھے۔ نہال نے نگاہ اٹھا کر سکندر کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں سپاٹ تھی۔ اس نے نہال کو کوئی ریسپانس نہیں دیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، بابا بھی ہونک چہرے سے دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ وہ دروازے میں کھڑے تھے۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ سکندر اس کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ کون ہے بے تو؟ قاسم اپنی بے عزتی پر پل کھاتا اٹھا اور سکندر کو گھور کر دیکھنے لگا۔ میں کوئی بھی ہوں، تم کون ہو اور کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سکندر نے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اس وقت اسے شدت غصہ چڑھا ہوا تھا اور اس کی ایک بری عادت تھی کہ وہ غصے میں ہر غلط کام کر جاتا تھا، بات کے نتائج کے پرواہ کیے بنا۔ سکندر قاسم کا منہ رنگ دینا چاہتا تھا اس وقت کہ وہ کیسے اتنا بڑا؟ نہال تو گویا اس کی بیٹی کی عمر کی تھی، اس سے شادی رچا رہا تھا۔ تجھے نظر نہیں آ رہا میں نکاح کر رہا ہوں اور یہ میری کزن ہے، میرے چچا کی لڑکی، تو کس خوشی میں یہاں پر ہے؟ کون ہے تو؟ قاسم نے سکندر کا بات کرتے کرتے جھپٹ کر گریبان جکڑ لیا۔ سکندر نے ایک نظر گریبان کی طرف دیکھا اور قاسم کے پیٹ میں کھینچ کر لات ماری۔ میرے گریبان پر ہاتھ آج تک میرے باپ نے نہیں ڈالا، تم میرے گریبان تک کیسے پہنچ گئے؟ اس کی لات لگنے کی وجہ سے قاسم دور جا گرا اور سکندر نے اس کو وہیں جکڑ لیا۔ سب ایک دم قاسم کے ساتھ ہوش میں آئے تھے۔ سکندر نے اپنی پیٹ میں لگے گن کو لوٹ سے گن نکالی تھی۔ وہاں ایک سناٹا چھا گیا تھا، جبکہ قاسم تو گھبرا گیا۔ وہ اپنی جان میں گلی کا گنڈا بنا پھرتا تھا، مگر آج تک اس کے پاس گن نہیں تھی۔ وہ خود سے کمزور کو ہی اپنے رعب اور دبدبے میں رکھتا تھا، ورنہ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی؟ اگر کوئی مرنا چاہتا ہے تو اس وقت میرے کام میں دخل دے، وہ شیر کی طرح چلایا تھا۔ نہال دونوں ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینچے خوف سے لرز کھڑی تھی، جبکہ اس کے والد جلدی سے اس تک پہنچے تھے۔ قاسم نے سب کو پیچھے ہٹتے دیکھا۔ تو
सिकंदर को मुखातिब किया। वो समझ गया था वो बिना लिहाज किए ऊपर फाइल खोल देगा और इसको मौत से कितना खौफ आता था ये तो वो ही जानता था। चाहते क्या हो? तुम कौन हो? तुम क्यों हमारे काम में बीच में आए हो? मैं चचा चा की मर्जी से निहाल की मर्जी से निकाह हो रहा है मेरा, कासिम बोला तो सिकंदर ने मुड़कर निहाल की जानिब देखा। इसकी सुर्ख नजरें वो सहम गई थी। सिकंदर की बेतवज्जगी पाते ही कासिम ने सिकंदर के शाने पर अपनी भारी भरकम लात मारी थी और वो खिड़की में लगा लोहे का रॉड खींच चुका था। तू किस खुशी में इनका हमदर्द बन रहा है? ये मेरी है बुलबुल, और तू क्यों इसका भाई बनकर इसके निकाह में खलल डालने पहुंच गया है? कासिम ने मजबूती से डंडा पकड़ा और खुद को घूरते सिकंदर को देखते हुए बोला। सिकंदर ने सहूलत से कासिम को इग्नोर किया और निहाल और इसके वालिद जो कि बेटी को खुद में बीचे खड़े थे इनकी तरफ देखा। आप ये शादी करना चाहते हैं? आपकी मर्जी से हो रही है? वो पूछने लगा। अबे तू, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे मैं कह रहा हूँ जब तू इनसे पूछने। सिकंदर ने खींच कर थप्पड़ बड़बड़ करते कासिम के मुंह पर मारा। कासिम ने डंडा चला दिया। वो लोहे का डंडा सिकंदर के बाजू को जख्मी कर गया। वहीं निहाल की चीख निकली। हाँ, मैं करना चाहती हूँ, प्लीज़ जाएं। आप कौन हैं? क्यों आए हैं यहाँ? जाएं यहाँ से। निहाल गिड़गिड़ाती तभी कासिम को और शय मिली, जबकि इसके चेले जो अब तक सिकंदर के हाथ में मौजूद गन से सहम रहे थे वो भी शेर हुए। सुन लिया, अब निकल, एक ने बोला तो सिकंदर ने इसके बाप की तरफ देखा। बेटा, मेरी बेटी से निकाह कर लो, ये पागल हो गई है, ये मौत को मेरी वजह से गले लगा रही है। इन्होंने सिकंदर के आगे हाथ जोड़ दिए। सिकंदर एक पल को हैरानगी से इनकी सूरत देखने लगा। वो इसे निकाह का कह रहे थे, जबकि निहाल भी हैरानगी से बाप को देखने लगी। वाह वाह, इसके लब फड़फड़ाए थे, जबकि सिकंदर ने लम्हों में फैसला कर लिया। इसने मुड़कर कासिम की तरफ देखा जो अपने चचा को खूनशाम नजरों से घूर रहा था। क्या ख्याल है, मेरे निकाह में मेरी मनकोहा के भाई के तौर पर गवाह बनोगे या टांगे तोड़कर बिस्तर पर डाल दूं? सड़ सपाट लहजे में बोला। निहाल शौक से सिकंदर को देखने लगी जो एक बार फिर इसके सामने जमकर खड़ा हो गया था, किसी दीवार की तरह। मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। कासिम भड़कता सिकंदर पर फिर से डंडा उठाता कि सिकंदर ने वो डंडा वहीं से जकड़ लिया और इसी के हाथ से खींचकर इसकी डंडे से कासिम की अच्छी खासी चतरोल कर दी कि पूरे घर से कासिम की चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगी। लोहे का डंडा इसकी चमड़ी पर पड़ता तो वो तड़प कर चीखता, जबकि इसके चेले एक बार फिर दम खुश्क होते वहां से भागे थे। सिकंदर ने इसका गिरबान फाड़ दिया था। कासिम में हिम्मत नहीं थी कि वो उठ सकता। वहाँ चंद लोग थे वो जो इसके वालिद के जानने वाले थे और जो कि चाहते थे कासिम का ये हशर हो। सिकंदर ने मौलवी साहब को बैठने का कहा। मैं नहीं करना चाहती इनसे निकाह, निहाल भीगे भीगे लहजे में बोली। सिकंदर ने चेहरा मोड़कर इसकी तरफ देखा। यानी इसके मुकाबले में कासिम इसे बेहतर लग रहा था। अजीब बददिमाग लड़की थी कि वो बिना कुछ सोचे समझे इससे निकाह कर रहा था और वो इसकी इंसल्ट कर रही थी। निहाल के वालिद ने बेटी का हाथ एकदम थामा। सिकंदर घूरती नजरें इसकी झुकी झुकी नजरों पर डालकर निगाह फेर गया था। जबकि निहाल ने बाप की तरफ देखा तो इन्होंने बेबसी से इसे ये निकाह करने के लिए कहा। निहाल की आंखों में आंसू भर आए थे। कैसी जिंदगी थी इसकी कि एक अजनबी से अचानक निकाह कर रही थी, और अगर वो ना करता तो कासिम से निकाह करके वो सारी जिंदगी इस वैशी के साथ अजियत से गुजारती। वो खामोश हो गई जबकि मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। निहाल ने बहुत रोते हुए कबूल है कहा था, जबकि सिकंदर ने स्पाट लहजे में आगे पीछे का सोचे बिना ही इसे अपने निकाह में कबूल किया था। जबकि इस निकाह के होने के बाद इसके वालिद के चेहरे पर बहुत खुशी थी। अभी कुछ देर पहले वो किस अजियत का शिकार थे और अल्लाह ने इनकी मुश्किल आसान कर दी थी। इन्होंने मशकूर नज़रों से सिकंदर की तरफ देखा, जबकि वो खामोश था। निहाल तो वैसे ही बैठी थी। सिकंदर ने दूसरी नज़र नहीं डाली। बहुत शुक्रिया बेटा, इस आदमी ने बच्ची का जीना हराम कर दिया था। यहाँ तक कि महल्ले की हर बच्ची सिर्फ इसकी वजह से बाहर नहीं निकल पाती थी। आपने बड़ा हम पर एहसान किया और हमारी बच्ची को अपने निकाह में लेकर जो नेकी की है, अल्लाह आपको इसका बहुत बड़ा अजर देगा। मोहल्ले के आदमी बोले तो सिकंदर ने सर हिला दिया और वह बाहर सहन में निकला। इसने कराहते हुए कासिम को गिरेबान से पकड़ कर उठाया। भूल कर भी इस घर की तरफ दोबारा मत देखना, कभी तुम्हारी आंखें निकाल दूं। वो सख्त लहजे में वॉन करने लगा। कासिम में एक लफ्ज़ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो तकरीबन सिकंदर पर ही अपना बोझ डाले हुए था। सिकंदर ने इसे घसीट कर दरवाजे से बाहर फेंक दिया। कासिम के
चेले सिकंदर से डर कर भाग गए थे, जबकि महल्ले के लोग कासिम की हालत से बेहद खुश और मुतमईन थे। वहीं निहाल की खुशी किस्मती पर रश भी कर रहे थे। रफ्ता रफ्ता सब इनके घर से निकल चले चले गए थे, जबकि सिकंदर बाहर ही खड़ा था। वो दोबारा घर के अंदर नहीं गया। अमजद साहब ने इसे अंदर आने के लिए बहुत कहा, मगर वो फिर आने का कहकर बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। वो एक पल को सोच में पड़ा था, वो यहाँ कैसे आया था और अब कैसे जा रहा था। यानी खसमती से इसलिए यहाँ खींच कर लाई थी। अपने आप इसके लबों पर मुस्कान सी ठहरी और इसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। वो रात लौटा था तो मिशाल सोफे पर सो चुकी थी। मोबाइल वैसे ही बुक्स में पड़ा था, जबकि कमरे का हुलिया भी वैसा ही था। वहाज ने गहरा सांस भरा और खुद से ठीक करने लगा, जबकि दूसरी तरफ मिशाल को महसूस हुआ कि वो रूम में आ गया है। आज इसने बाहर खाना भी नहीं खाया था। इसका दिल नहीं था वो वहाज को देखे। ताई अम्मी ने कहा भी था कि वो आए खाना खाए, मगर इसने नहीं खाया। तो आहंग इसके पास खाना ले आई और इसने जल्दी से खाना खा लिया। भूख तो बहरहाल इसे लगी थी, फिर इसकी पसंद की भी चीज़ थी। आहंग अच्छी लड़की थी और मिशाल को बहुत पसंद आ गई थी। तभी इसने इसके खाने की खूब तारीफ़ें की और अल्तमिश के बारे में जब इससे सवाल किया तो आहंग के चेहरे पर जो रंग फैले, इस पर मिशाल खूब हंसी थी, जबकि आहंग भी अब थोड़ा थोड़ा इससे फ्री हो रही थी। क्योंकि हानिया का रवैया इसे समझ नहीं आ रहा था। वो तो इससे बात भी करना चाहती थी, मगर इसे वो मौका ही नहीं दे रही थी। रात जब वो इसके रूम में दूध देने जाती थी तब भी रूम बंद होता था, जबकि नूर स्टडी में पढ़ रही होती थी। वह आज को काम करते देखकर मिशाल को सुकून मिला था। बहुत अच्छा हुआ। बहनों का हिमायती, वो बड़बड़ाई और दोबारा से आंखें बंद कर ली, जबकि अचानक इसे महसूस हुआ इसके चेहरे पर से ब्लैंकेट खींच लिया गया है। मुझे सब सुनाई दे रहा है, तो अपनी बड़बड़ाहट को बंद करो और खड़ी होकर साफ करो मेरे साथ कमरा। तुमने मेरी ड्रेसिंग बर्बाद कर दी। वह आज खड़ा था। हाँ तो मेड रखें, वो साफ करेगी। और मुझे गुस्सा क्यों दिलाया आपने? बातें तो ऐसे ही सुनाते हैं जैसे मेरी सास आप ही हैं। वो आंखें खोलकर घूर कर इसे देखती बोली। वहाँ जिसके सफ़ेद चेहरे पर गुस्से से हल्की हल्की सुर्खी घुली देखने लगा। वो दुपट्टे के बिना एक हाथ सर पर रखे इसके सामने रोज़ की तरह सख्त इम्तिहान बनी हुई थी। तुम ये कपड़े पहनना नहीं छोड़ोगी? मतलब इस लिबास में तुम सारे दिन घूमती रहती हो? इसने इसकी शर्ट जीन्स पर टॉन्ट किया। जी नहीं, आपकी बहन की शक्ल देखने का मेरा दिल नहीं था। मैं कहीं नहीं गई और ना बाहर निकली। आपको तो बहुत खुशी मैसर आ गई है अब। वो तब कर बोली उठी थी। वहाज ने एक लंबा सांस खींचा था। अचानक दिमाग में ख्याल आया कि खाना खाया भी है या नहीं, मगर इग्नोर करके वो बेड पर बैठ गया। जिसकी चादर वो सही कर चुका था वो अपने शूज़ उतारने लगा। आपकी बहन एक नंबर की झूठी। मिशाल वहाज का कड़क लहजा इसकी बोलती बंद कर गया। मैं हानिया और नूर के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा और इस मामले में तुम मुझे खौफनाक हद तक संजीदा पाओगी। वो उंगली उठाकर अपनी आंखें सर पर गाड़ता बोला था। तो क्या आप मुझे कभी नहीं सुनेंगे? बेसाख्ता न जाने कैसे मिशाल के मुंह से ये लफ्ज़ निकले थे, जबकि वहाज ने इसकी जानिब चौंक कर देखा। दूसरी तरफ मिशाल को भी अपनी बात और अंदाज का एहसास हुआ तो ख़ुद पर गुस्सा चढ़ने लगा। मेरा मतलब, वो तस्दीक करने लगी। तो तुम ये चाहती हो मैं तुम्हें सुनूं? वहाज के लहजे में ज़रा नरमी सी उतर आई। वो इसे सर से पांव तक देख रहा था, जो अपने हुस्न से न जाने क्यों लापरवाह थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल आया। मिशाल ने फौरन नफ़ी की। कहते ही जो दिल में हो वही मुंह पर आ जाता है, और तुम्हारे बारे में तो लोगों की राय ये है कि तुम जैसी हो वैसी दिखती हो। डिप्लोमेसी नहीं करती। वो दिलचस्पी से इसे जेर करने लगा था। और किसने बताया आपको ये? मिशाल ने आंखें घुमाई थी। बड़ी अम्मी ने। वहाज के मुंह से निकला और वहीं मिशाल के चेहरे पर सख्ती उतर आई। इसने एक नज़र वहाज को देखा और दोबारा लेट कर खुद पर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। वहाज को इसका ये अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे एक वजह बताओ इनसे नफरत की। वो संजीदगी से इसकी पुष्ट को देखता बोला। मुझे बात नहीं करनी इनके बारे में। मिशाल यूं ही मुंह मोड़े बोली। क्यों नहीं करनी? वहाज को गुस्सा चढ़ा। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मिशाल ने मुड़कर इसकी तरफ देखा, मगर वो इसके सर पर खड़ा था। वो उठने लगी कि वहाज ने इसको उठने नहीं दिया। लेटे लेटे ही अपना हाथ इसकी गर्दन में फंसाया और इसकी फटी फटी फैली आंखों को देखते वो गहरे लहजे में बोला था। ज़बरदस्ती? मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम रोक सकती हो क्या मुझे?
اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر بےتاب نگاہیں ڈالتا وہ سوال کر رہا تھا۔ مشال کا دل ایک دم بے ہنگم سا ہو کر دھڑکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ہکلاتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم میری بیوی ہو اب، اور میں چاہتا ہوں تو میری بیوی کی حیثیت سے انہیں عزت دو۔ وہ اپنی بات پر زور دیتا بولا۔ مشال اس زبردستی پر جھنجھلا اٹھی۔ اس نے وہاج کو پہلے تو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلا۔ وہاج 2 قدم دور ہوا۔ میں نے آپ کو کبھی کہا ہے آپ میرے شوہر ہیں تو یہ کریں اور وہ کریں جو آپ بلا وجہ مجھ پر زبردستی کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ وہاج نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تو یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم نہیں مانتی، مگر تم میرے ساتھ جڑ گئی ہو، زبردستی ہی صحیح، تو تمہیں میری باتیں ماننی ہوگی۔ وہ نارمل بول رہا تھا، اور وہ جتنا نارمل بول رہا تھا اتنا ہی مشال کو برا لگ رہا تھا۔ میں یہ بات کبھی نہیں مانوں گی، اور نہ آپ مجھ سے منوا سکتے ہیں، وہ بھڑکی۔ اور اگر منوا لوں تو؟ وہاج نے بھی چیلنجنگ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، میں صرف اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں۔ وہ غصے سے دوبارہ اپنا بلینکٹ لینے لگی۔ ہاں، جب لڑنے کی ہمت ختم ہو جائے تو تمہیں منہ پر کمبل ہی لینا ہوتا ہے، مگر ایک بات میں کہہ چکا ہوں، میں اب تمہیں اس سے بدتمیزی کرتے نہ دیکھوں۔ وہاج واش روم کی جانب بڑھتے آخری بار بولا۔ میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گی۔ وہ مجھے پسند نہیں ہے، اور آپ کی بات میں کیوں مانوں؟ ہر وقت تو لڑتے رہتے ہیں، اپنی بہنوں کی حاکمیت کرتے ہیں اور مجھ پر حکم چلاتے ہیں۔ انسان ہوں میں، وہ چیخی، جبکہ وہاج نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو میں لڑتا رہتا ہوں ہر وقت تم سے؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کے ادھر ادھر بکھرے بالوں کو دیکھنے لگا۔ ہاں، لڑنے کے علاوہ آپ کو آتا ہی کیا ہے؟ شروع دن سے مجھ سے صرف لڑ رہے ہیں، مشال نے دانت پیسے۔ تم آج یہ جنگ ختم کرو، میں تمہیں بہت خوش سلوبی سے دکھاؤں گا کہ مجھے لڑائی کے علاوہ کیا کیا آتا ہے اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے یہ مزے سے کہا، جبکہ مشال کے سر پر بجھی تھی اس کی باتیں۔ وہاج، مشال چیخی، جبکہ پہلی بار وہاج اس کے زچ ہونے پر کھل کر ہنسا تھا۔ مشال نے اس پر پاس پڑا کشن اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا، جبکہ وہ کشن کیچ کر چکا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، مجھ سے جیت نہیں سکتی، اور کتنا کمرہ پھیلا رہی ہو، یہ سب تمہیں ہی صاف کرنا ہوگا۔ تو بہتر ہے میرے شوہر لینے تک سارا کمرہ سدھار دو، ورنہ میں شوہر ہوں تمہارا، اور ویسے بھی سوچ رہا ہوں شکار وکار کر لوں۔ کچھ دلچسپ سا لگ رہا ہے یہ شکار۔ وہ گہری نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر آنکھوں کو جنبش دیتا بولا۔ مشال اسے پہلے پھر چیختی کہ وہ دروازہ بجا۔ دونوں کی توجہ دروازے کی طرف ہوئی۔ وہاج کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ کوئی اندر آتا تو ان کے کمرے کی حالت دیکھ کر کیا سوچتا؟ یہ لڑکی اس کے بنے بنائے امیج کو برباد کر رہی تھی صرف۔ دروازہ پھر سے بجا۔ مشال وہاج کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک بار اس کا احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے نجی معاملات میں بہت کیئرنگ تھا، اور خاص کر اسے کمرے کے حلیے کی فکر بہت رہتی تھی کہ اس کا کمرہ صاف رہے۔ مشال نے کشن کارپٹ پر سے اٹھا کر گود میں رکھا اور مزے سے وہاج کو دیکھنے لگی، جو اسے گھورتا ہوا دروازے تک پہنچا تھا۔ اس نے دروازہ کو مکمل نہیں کھولا تھا، تھوڑا سا کھولا تو التمش تھا۔ سوری، میں نے اس وقت ڈسٹرب کیا۔ ایکچولی مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اگر فارغ ہو تو تھوڑی دیر بعد سن لو، وہ بولا تو وہاج نے سر ہلایا۔ التمش کافی سنجیدہ تھا، نہ جانے کیا معاملہ تھا۔ وہ آنے کا کہہ کر پیچھے ہٹا اور التمش باہر لان کی طرف چلا گیا۔ مشال اچک اچک کر دیکھ رہی تھی کہ ایسی کیا بات ہے جو وہ اتنی سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اسے خود بھی کیوریوسٹی ہوئی تھی۔ وہاج پلٹا تو مشال پیچھے ہی کھڑی تھی۔ وہاج نے دروازہ بند کیا۔ شرافت سے کمرہ صاف کرو تاکہ میری عزت کا جنازہ نکلنا بند ہو، وہاج نے سختی سے کہا۔ میں تھک چکی ہوں، مجھے سونا ہے۔ وہ اس کی بات کیوں مانتی؟ ہر وقت تو حکم چلاتا رہتا تھا اس پر۔ مشال نے دوبارہ صوفے کی طرف بڑھنا چاہا کہ وہاج نے اس کی کلائی پکڑ کر ایک دم اسے اپنی طرف کھینچا۔ مشال گھوم کر اس کے سینے سے آ لگی۔ مشال ہونک نظروں سے وہاج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ وہاج کے سینے پر دھرے تھے، جبکہ وہاج نے مشال کی کمر میں گرفت کو سخت کیا، اور گرفت سخت ہوتے ہی وہ اس کے اور نزدیک آ گئی۔ مشال کچھ گھبرا سی اٹھی۔ چھوڑو، اس نے دور ہونے کی کوشش کی۔ وہاج نے اس کی ہر کوشش کا دم توڑ کر اس کی کمر میں مزید گرفت تنگ کر لی، یہاں تک کہ مشال کو لگا وہ اس کی کمر توڑ دے گا، جس طرح اپنے فولادی بازو میں اس نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ تمہیں اکڑنا آتا ہے اور مجھے اکڑ توڑنا، وہ خوبصورت لہجے میں مشال کے رنگ اڑاتا
اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا بولا۔ مشال کے لیے یہ سب نیا تھا، اس کے ساتھ کبھی بحرین میں بھی کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، اور یہاں بھی اس نے جس کے ساتھ بھی دوستی رکھی صرف دوستی کی حد تک یہ یا ایک طرح اسے بولنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ اور لڑکوں سے دوستی کرنا بحرین میں بہت عام تھا، اس نے زندگی کا بڑا حصہ بحرین میں گزارا تھا، جبکہ پاکستان میں یہ بات بے حد معیوب سمجھی جاتی تھی۔ یہ پھر یہ کہا جا سکتا ہے یہاں کے لوگ جائز تعلقات پر زیادہ یقین رکھتے تھے۔ مشال کے لیے دونوں ہی باتیں بے ضرر تھیں۔ اسے نہ اس بات میں دلچسپی تھی کہ وہ لڑکوں سے دوستی کے بنا رہ نہیں سکتی، اور نہ اس بات میں کہ لڑکوں سے دوستی کرنا حرام ہے۔ اس کی جھکی نظریں وہاج کو کچھ کر گزرنے پر اکسانے لگی تھی۔ وہ ایک دم اپنے دھڑکتے دل سے گھبرا اٹھا۔ اس نے مشال کو جھٹکے سے چھوڑا۔ مشال جو عجیب احساس تلے گری کھڑی تھی، ایک دم اس کے چھوڑنے پر ہوش میں آئی اور اس سے کئی قدموں کا فاصلہ بنا لیا۔ دونوں ہی جیسے ایک دوسرے سے نگاہ چرانے لگے۔ وہاج بنا کچھ بولے فوری ہی کمرے سے باہر نکل گیا، کہیں وہ پھر سے اس کی جانب مائل ہونا شروع نہ ہو جائے، جبکہ دوسری طرف مشال اپنے دل پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر وہ اس احساس تلے رہی جو کافی انوکھا تھا، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں اس نے سر جھٹکا۔ یہ سب وہ کیا سوچ رہی ہے؟ اس نے خود کو آئینے میں گھورا، مگر یہ حقیقت تھی اس کے گال لال ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہے تھے، جبکہ نہ چاہتے ہوئے وہ اپنے آپ کمرے کا سارا سامان اٹھا کر درست کرنے لگی تھی۔ دل پر پہلی دستک سی ہوئی تھی جس سے دونوں نے نگاہ چرائی تھی۔ وہاج خاموشی سے التمش کی جانب دیکھنے لگا، جس نے اسے بتایا تھا کہ اس کی ماں اور بہن اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، جبکہ التمش کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی دیکھی تھی وہاج نے، مگر اس کا دل بالکل اس بات پر مائل نہیں ہوا تھا۔ تمہارا آہنگ سے نکاح ہو چکا ہے، مجھے نہیں لگتا تمہیں ان لوگوں کے قریب جانا چاہیے جو برے وقت میں تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وہاج بولا کیونکہ التمش کے والد کی وفات کے بعد اس کی ماں اس کی بہن کو لے کر ملک سے باہر چلی گئی تھی، کیونکہ التمش ان کا سوتیلا بیٹا تھا، اور آج وہ اچانک واپس آ گئی۔ وہاج کو کوئی اچھا احساس نہیں ہو رہا تھا اس بارے میں، مگر وہ زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ التمش کے چہرے کی انوکھی سی خوشی اور سوتیلے ہی صحیح مگر رشتوں سے ملنے کا احساس اس کے چہرے پر دکھ رہا تھا۔ اب تم کیا کرو گے؟ وہاج نے ایک لمبا سانس کھینچا اور اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میں جلد از جلد گھر ارینج کرتا ہوں، فی الحال رینٹ پر سوچا ہے، مگر جلد میں اپنا ارینج کر لوں گا۔ اور آہنگ؟ وہاج نے اس کی جانب دیکھا کہ اس کے پلان میں آہنگ بھی شامل ہے۔ یہ رشتوں کے ملن کی خوشی میں اسے بھول گیا ہے۔ آف کورس یار، میری بیوی ہے، میرے ساتھ جائے گی۔ منقوہ ہے مسٹر التمش، تم نے رخصتی نہیں لی ابھی، وہاج نے یاد دلایا۔ ہاں تو لے لوں گا، میں خوش ہوں وہاج، میرے لیے میرے پاس بھی میرا کوئی اپنا ہے۔ ان کے لوٹنے کی خوشی بہت ہے مجھے۔ پہلے مجھے لگا کہ پہلے روز کی طرح انہیں مجھ سے قرض نہیں، مگر ان کے محبت بھرے لہجے نے مجھے احساس دلایا کہ وہ مجھے اپنی اولاد کی طرح سمجھتی ہیں، اور فائزہ بھی مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہیں۔ وہ اسے اپنے دل کا حال بتانے لگا۔ وہاج کو یہ سب بکواس لگ رہا تھا، اسے ان دونوں عورتوں کا یوں ایک دم لوٹ آنا سمجھ سے باہر تھا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد اچانک سے آ جانا کہاں کی نارملٹی تھی، مگر التمش کو ابھی جوش میں یہ باتیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تم نے دادا جان سے بات کی؟ نہیں یار، بات تو ابھی تم سے ہی کی ہے، دادا جان سے تو کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی، کیسے کہوں انہیں کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، التمش اداسی سے بولا۔ ہاں تو شرم سے ڈوب کر مر جاؤ، وہاج نے بھڑک کر کہا اور اس کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ در حقیقت اسے الگ ہونے کے خیال سے ہی وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ وہ بچپن سے ساتھ تھے اور شاید اس کی نیچر میں تھی یہ بات کہ ایک بار وہ کسی سے قریب ہو جاتا تو اس کے لیے اس شخص سے علیحدگی دنیا کا مشکل ترین کام تھا، اور التمش اس کا بھائی، اس کا دوست تھا، وہ بالکل اس حق میں نہیں تھا وہ کہیں اور جا کر رہتا۔ یا التمش بھی بخوبی جانتا تھا کہ وہاج کی نیچر کیا ہے، تبھی وہ پیچھے سے اس کو آوازیں دیتا ہی رہ گیا، مگر وہاج نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور وہ اپنے روم میں گیا۔ روم میں وہ آیا تو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونکا، کیونکہ سارا کمرہ صاف ہوا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ڈریسنگ کی چیزیں ٹوٹ چکی تھی، مگر کمرہ صاف تھا، جبکہ مشال صوفے پر سو رہی تھی۔ ہاں، اسے ایک
घंटा लगा था अल्तमिश के साथ और इसी दौरान इसने ये साफ किया था और सो गई थी। वहाँ चल लम्हे इसे खड़ा देखता रहा, जिसका चेहरा आधा कम्बल में छुपा था जबकि आधा चांद की तरह रोशन था। गोया आधे चांद पर बादलों का साया था और आधा चांद अपनी तजल्लियाँ इस पर गिरा रहा था। वहाज के कदम अपने आप इसकी जानिब उठे। वो इस चेहरे को गौर से देखता रहा। वो खूबसूरत थी और शायद जितना कहा जाता इतना ही कम। इसके चेहरे पर बालों की आई चंद आवारा लटे वहाज ने अपनी उंगली से हटाई तो उंगली में इसके चेहरे के नरम लम्स का एहसास बहुत भला लगा था। वो इससे पहले पूरी तरह बहक जाता इससे खुद ही दूर हो गया और सर झटक कर वॉशरूम की जानिब चला गया। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब सुकून से नाश्ता कर रहे थे। वह आज पहले ही उठ गया था और इसने मिशाल को बेड पर डाल दिया था उठाकर, जबकि वो सोच रहा था कि इसे उठाए और कहे कि बाहर चले और सबके साथ नाश्ता करे, मगर इसकी गहरी नींद में डूबी सांसों की आवाज़ कमरे में गूंज रही न जाने क्यों अच्छी लग रही थी। तभी वो इस दिलचस्प म्यूज़िक को तैयार होते हुए सुनता रहा और फिर बिना किसी खलल के वो बाहर आ गया। सब अपनी अपनी उजलत में थे। सिकंदर और सारिम एक फ़ाइल डिस्कस कर रहे थे जबकि हानिया और नूर की वैन आ गई थी। आहंग भी जाने के लिए रेडी थी जबकि टेबल पर अचानक अल्तमिश की आवाज़ उभरी। आहंग को कॉलेज आज मैं छोड़ दूंगा। इसने किसी से पूछा नहीं था बल्कि सबको इत्तला दी थी। वो इसकी बीवी थी और इसको कहीं भी ले जाना और छोड़ के लिए इसे किसी की इजाज़त दरकार नहीं थी। आहंग जो जूस पी रही थी, इसके हाथ से ग्लास छूट गया था। पहले सब अल्तमिश की बात का नोटिस लेते कि आहंग ने ग्लास गिराकर सबकी तवज्जो अपनी जानिब कर ली और फिर कंफ्यूज सी होकर खड़ी रह गई। अल्तमिश ने कॉफ़ी के कप से अपनी उमड़ती मुस्कुराहट को रोका था जबकि चची ने नफ़ी में सर हिलाया। सारिम ने एक नज़र अल्तमिश को देखा था। चेहरे पर संजीदगी छा गई थी मगर वो कुछ नहीं बोला था, जबकि सिकंदर और नूर का वाज़े कहका उभरा था जिसका गला वहाज की घोरी ने दबाया था। दोनों ही खामोश हो गए। हानि ने अलबत्ता सर झटका। इसके शुरू से ये ही ड्रामे थे। अल्तमिश के हर अमल पर वो यूं ही कोई ना कोई चीज़ फेंक देती थी। अब ये तो वो ज़रूरत से ज़्यादा मासूम थी या फिर जानबूझकर करती थी। इसके दिमाग में ये सब बातें समी से मिलने के बाद ज़्यादा बढ़ गई थी। जब से वो इससे मिलकर आई थी इसे दुनिया में कोई और अच्छा नहीं लग रहा था। वो सबसे दूर होकर बस समी की हद तक रह जाना चाहती थी। जाओ बेटा, कपड़े साफ करो, यूनिफॉर्म गंदा हो गया है, दादा जान बोले तो आहंग की आंखें भीग सी गई थी। वो मैं जानबूझकर नहीं किया। वो अपनी सफाई देने लगी। अल्तमिश का दिल क्या अभी उठे और इन आंसुओं को चुन ले, मगर वो चुप बैठा था जबकि दादा जान ने इसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया। इट्स ओके मेरी जान, जाओ आप साफ करो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। वो बोले तो आहंग का कुछ हौसला बना और जल्दी से वो कमरे में भाग गई। अल्तमिश उठ खड़ा हुआ। चाची मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, वो बोला तो इन्होंने सर हिला दिया जबकि अल्तमिश बाहर चला गया और वहाँ भी उठ गया। ऑफिस जाना था मगर न जाने क्यों मिशाल को देखने की ख्वाहिश हुई थी, मगर माथे पर कई बल डल गए। इस लड़की को कोई होश ही नहीं थी, शौहर जा रहा है या ये नहीं, वो दिल ही दिल में बोला और भड़कता हुआ वहाँ से चला गया। जबकि हानिया और नूर भी कॉलेज चली गई और आहंग बाहर आई तो इसने चची को देखकर नफ़ी की कि वो नहीं जाएगी, वो सारिम के साथ जाएगी, मगर चची ने इसे भेज दिया ज़बरदस्ती कि वो अब इसका शौहर है और इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगी, ये रवैया करेगी तो बुरा मान जाएगा। फिर आहंग को याद आया कि वो इस दिन किस लड़की से बात कर रहा था। वो छोटे छोटे कदम भरती बाहर निकली। अल्तमिश गाड़ी में था। धड़कते दिल के साथ वो इसकी गाड़ी में सवार हो गई। सब लड़कियां क्या सोचेंगी इसे फिक्र होने लगी, जबकि अल्तमिश को बहुत अच्छा लगा था। वो इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी है। इसका सर झुका हुआ था जबकि कॉलेज यूनिफॉर्म में और भी छोटी लग रही थी। मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है, इसने कहा तो आहंग ने चौंक कर देखा क्योंकि वो तो कॉलेज जा रहे थे। मगर आपने मुझे कॉलेज छोड़ना है, इसने याद दिलाया। हाँ चली जाना, मगर पहले किसी से मिल लो, इसने कहा और गाड़ी स्टार्ट करके घर से बाहर वहाज की गाड़ी के बाद इसकी गाड़ी निकली थी। किसी को पता चल गया सारिम भाई को तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। आहंग को डर लगने लगा। अल्तमिश ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा। तुम मेरी बीवी हो और अपनी बीवी को साथ ले जा रहा हूँ, मंगेतर को नहीं। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन क्या कहेगा, वो बुरा मनाता बोला तो लहजे में गुस्सा अलग भरा था। आहंग खामोश सी हो गई जबकि अल्तमिश अपने रास्ते पर था।
تقریباً 20 منٹ کے بعد اس نے ایک ہوٹل کے آگے گاڑی روکی تھی تو اب اس کے لبوں پر مسکان تھی۔ آہنگ نے اس کی جانب سوالیہ نگاہیں اٹھائی کہ وہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ او، میں تمہیں اسپیشل پرسن سے ملواتا ہوں، وہ بولا اور آہنگ کا ہاتھ تھام کر وہ اسی لیے گاڑی سے نیچے اترا۔ سب انہیں چونک کر دیکھ رہے تھے کیونکہ آہنگ کالج یونیفارم میں تھی۔ وہ خود بھی گھبراتی اس کے نزدیک ہو گئی تھی، جبکہ وہ لوگ کی نظروں کی پرواہ کیے بنا ہی اس کا ہاتھ تھامے اسے لے جا رہا تھا۔ لفٹ سے وہ 3rd فلور پر آئے اور التمش اسے ایک روم کے سامنے لے آیا۔ اسے دروازہ ناک کیا اور کچھ دیر سے ہی دروازہ کھل گیا۔ ایک ویسٹرن سٹائل کی لڑکی آہنگ کے سامنے کھڑی تھی، شاید وہ سوئی ہوئی تھی۔ آہنگ نے حیرانگی سے التمش کو دیکھا کہ وہ کس سے ملوانے لایا ہے، کون ہے یہ؟ ہائے، اس لڑکی نے ہائے کہا اور التمش کے سینے سے لگ گئی۔ آہنگ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، بے ساختہ اس کے ہاتھ سے وہ ہاتھ چھوٹ گیا۔ التمش نے اس لڑکی کو پیار سے الگ کیا۔ ماما اٹھ گئی ہیں؟ التمش نے پوچھا۔ وہ لڑکی اب آہنگ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد نگاہ ہٹا لی، وہ اس سے نہیں ملی تھی۔ التمش نے آہنگ کے شانے پر ہاتھ پھیلایا تھا۔ آہنگ، سلام نہیں کرو گی؟ التمش نرمی سے بولا۔ اسے محسوس ہوا کہ آہنگ کچھ غلط سمجھ رہی ہے اور پھر وہ فون والی بات یاد آئی تو وہ کھل کر ہنسا۔ میٹ فائزہ، میری بہن، اس نے کہا اور آہنگ نے جیسے شاکڈ ہوتے ہوئے سر اٹھایا۔ اینڈ فائزہ، یہ میری منقوہ ہیں۔ آہنگ، میری محبت، میرا پیار اور میرے لیے سب کچھ۔ اس نے پیار سے آہنگ کو گھیرے میں بھر لیا تھا۔ بس یہ مت کہیے گا آپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث، فائزہ نے ہلکا سا کہکہا لگاتے ہوئے کہا تو التمش نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا رویہ عجیب تھا مگر وہ اگنور کرتا آہنگ کو لینے اندر آ گیا تھا۔ اندر ایک عورت بھی ابھی سو کر اٹھی تھی، وہ بھی ویسٹرن ہی لگ رہی تھی۔ ان دونوں خواتین کی نظروں سے آہنگ کو شدید الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ گھبرا رہی تھی، التمش کو کہنا چاہتی تھی وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے مگر وہ کہہ نہیں پائی کیونکہ وہ آگے اس عورت کے آگے سر جھکا چکا تھا۔ آہنگ چپ چاپ دیکھنے لگی۔ اس عورت نے بہت اپنائیت سے التمش کو گلے سے لگایا اور التمش کے چہرے کی خوشی ہی الگ تھی۔ آہنگ نے اس سے پہلے تو کبھی اسے اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ التمش نے آہنگ کو نزدیک بلایا اور ان سے تعارف کروایا۔ وہ عورت ہلکا سا مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دے گئی تھی۔ ناشتہ ریڈی کرواؤں فائزہ بھائی کے لیے؟ اس عورت نے کہا، جبکہ آہنگ کو لگا وہ اسے پکارنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے آپ اس کی آنکھیں بھیگ سی گئی تھی۔ اس نے التمش کو دیکھا، وہ اس عورت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ وہ بیٹھی تھی، وہ اسے بھی بول لیتا تھا مگر آہنگ کو پھر بھی اس عورت کی نظریں خود پر پڑتی بہت عجیب لگی۔ آپ نے زحمت کی، ہم ناشتہ کر کے آئے تھے، التمش نے کہا تو اس عورت نے نفی کی۔ ہمارے ساتھ بھی کر لو پھر، وہ بولی تو وہ مسکرا دیا۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے 5 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں، وہ بولا تو آہنگ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ ارے ہاں بیٹا، بہت شکریہ، وہ بولی۔ کیسی بات کر رہی ہیں ماما، آپ میری ماں ہیں، حق ہے آپ کا مجھ پر، وہ بولا تو وہ مسکرا دی۔ فائزہ ناشتے کے نام پر 2 کافی کے کپ لے آئی جو ان دونوں کو دیے، جبکہ چائے اپنے لیے اور ماما کے لیے بنا لائی۔ آہنگ کافی نہیں پیتی تھی۔ التمش نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، وہ جانتا تھا وہ نہیں پیتی تھی۔ آہنگ نے بھی اس کی طرف دیکھا اور کپ کو منہ لگا لیا۔ التمش نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کپ لیا۔ تمہیں نہیں پسند؟ تم مت پیو، ویسے بھی تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے یہ پی کر، وہ اس کی کنسرن کر رہا تھا۔ فائزہ اور اس کی ماں نے آہنگ کو دیکھا جس کے چہرے پر اس کی کیئر سے ہی سرخی آ گئی تھی۔ فائزہ نے بنائی ہے، پی بھی لیتی تو کیا ہو جاتا، وہ ذرا منہ بنا کر بولی۔ نہیں ماما، ایسی بات نہیں ہے، آہنگ بہت سینسیٹیو ہے، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں پی لوں گا نہ، دونوں بھی، وہ جلدی سے بولا تو آگے سے وہ کچھ نہیں بولی اور التمش نے نہ چاہتے ہوئے بھی 3 کپ پی لی، بس ان کی ناراضگی کے سبب، جبکہ ایک وہ گھر سے پی کر آیا تھا۔ اس طرح ایڈکٹ تو وحاش تھا کہ جتنی مرضی اسے مل جاتی، التمش جبکہ کبھی کبھی ہی لیتا تھا جب زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اور اب اس نے اتنی زیادہ پی لی تھی۔ آہنگ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا یہاں۔ اس نے التمش کی طرف دیکھا۔ چلیں، وہ بولی، گھبرایا لہجہ تھا جیسے ابھی رو دے گی۔ ہاں چلتے ہیں، التمش نے کہا، پھر خیال اس کے کالج کا بھی آیا۔ ارے بیٹا، پرسوں بعد ہم ملے ہیں، تم ہم سے اسے جدا کر رہی ہو، آنٹی نے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو التمش ہنس دیا۔ مجھے اب آپ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، میرے رشتے مجھے
برسوں بعد ملے ہیں، ایکچولی کالج جانا ہے اسے اور مجھے آفس کے بعد آپ کے پاس آؤں گا۔ التمش رک جاؤ بیٹے، وہ بولی تو آہنگ کو ان کا روکنا بالکل بناوٹی لگا، جیسے وہ چاہتی ہی نہیں، بس فارمیلٹی نبھا رہی ہیں۔ التمش مسکرایا اور زبردستی وہ دونوں باہر آ گئے۔ ہم کچھ دیر بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ باہر نکلتے ہی بولا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا ان کے ساتھ۔ وہ کون تھی؟ آہنگ بولی تو التمش کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میری ماں۔ وہ اس کے کالج چھوڑ کر یوں ہی روکا روکا رویہ دیتا چلا گیا تھا، جبکہ آہنگ کو جاننا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اسے تو کچھ بھی علم نہیں تھا اور نہ ہی اسے وہ دونوں خواتین اچھی لگی تھی۔ عجیب بناوٹی انداز تھے، جبکہ التمش کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھا ان لوگوں کو لے کر۔ وہ گھر لوٹ کر بھی سوچتی رہی تھی اس بارے میں۔ اس نے اپنی ہر بات ہانیہ سے شیئر کی تھی اور اسے عادت تھی وہ ساری باتیں ہانیہ سے ہی کرتی تھی، مگر ہانیہ آج کل اس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھ رہی تھی، نہ ہی اسے اپنے موبائل سے فرصت تھی۔ آہنگ اگر جا کر اس کے روم میں بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تب بھی ہانیہ چڑ کر کہہ دیتی کہ یار میں اپنی دوست سے بات کر رہی ہوں، تم جاؤ۔ حالانکہ اس سے پہلے کبھی اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار سے رہتی تھی، یہاں تک کہ مشال کے معاملے میں بھی آہنگ کی سپورٹ کرتی تھی، جبکہ اب سب بدل گیا تھا۔ وہ خاموش خاموش تھی۔ رات کے کھانے پر آج کافی دنوں بعد سب اکٹھے ہوئے تھے۔ سکندر کافی عجلت میں تھا۔ دوبارہ اس نے کہا بھی کہ وہ دوستوں کے ساتھ کھانا کھائے گا، مگر بڑی امی کے ڈپٹنے پر اسے بیٹھنا ہی پڑا۔ وہاج بھی ابھی آیا تھا، مگر مشال کمرے میں نہیں تھی، وہ دادا جان کے پاس تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی خواہش ہوئی تھی کہ وہ روم میں ہوتی، اس کا انتظار کرتی، مگر سامنے مشال تھی، کوئی عام لڑکی نہیں جسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا وہاج آتا ہے یا جاتا ہے۔ جبکہ سارم کافی دنوں بعد فری ہوا تھا کیونکہ اس کے پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا، تبھی وہ مصروفیت کا شکار تھا۔ چچی، بڑی امی اور تائی امی نے کھانا ٹیبل پر لگایا اور سب کو بلایا۔ بڑی ساری ڈائننگ ٹیبل پر آج پوری فیملی موجود تھی۔ مشال دادا جان کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ وہاج کو اپنے آپ ہی غصہ چڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف باقی سب کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آہنگ نے 2-3 بار التمش کو دیکھا، وہ ٹیبل پر موجود تھا اور اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ حیرانگی تھی، حالانکہ اس کی عادت تو ایسی تھی کہ وہ آہنگ کو سکون سے کبھی بھی بیٹھنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ اس کی والہانہ نظریں آہنگ کے دل میں ہی اتنا اتھل پتھل مچا دیتی تھی کہ وہ بیٹھ ہی نہیں پاتی تھی اس کے سامنے۔ اور اب وہ اس پر ایک نگاہ غلط بھی ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا، فقط اس بات پر کہ اس نے یہ کہا کہ وہ وہاں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ وہ ان دونوں کو خواتین کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھی، یا یہ اسے بتاتی کہ اگر اسے ایسا نہیں لگ رہا تو آہنگ کو وہ دونوں عورتیں بناوٹی لگ رہی تھیں، اور وہ اس کا ماں کیسے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتی ہیں، مگر یہ سوال دل میں ضرور آتے تھے، زبان پر آتے آتے دم توڑ دیتے تھے۔ آہنگ سے کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ یوں ہی پلیٹ میں چمچ چلاتی رہی تھی۔ مشال کی نگاہ اس پر اٹھی۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اس نے پوچھا تو سب کی توجہ آہنگ پر گئی۔ آہنگ کنفیوز سی ہو گئی۔ التمش نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ کھا رہی ہوں، وہ ہلکا سا مسکرا کر کہہ گئی۔ التمش سے نگاہیں وہی تھی، مگر وہ نگاہ پھیر گیا جلد ہی، جبکہ مشال نے شانے جھکا کر پھر سے اپنی پلیٹ پر سر جھکا لیا، جبکہ اسے احساس ہوا جیسے وہ کسی کی نظروں کے گھیرے میں ہے۔ اس نے کچھ فاصلے پر بیٹھے وہاج کی طرف بے ساختہ دیکھا تو وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اتنا اثر تھا کہ مشال زیادہ دیر اس کی نظروں میں دیکھ نہیں سکی۔ پیشانی پر کئی بل ڈالے اس نے نگاہ جھکا لی۔ وہاج، باہر گھومنے پھرنے کا کیا پلان ہے تمہارا؟ کب لے کر جا رہے ہو مشال کو؟ دادا جان نے اچانک پوچھا تو وہاج جو پانی پی رہا تھا اچانک اس کو اچھو لگ گیا۔ وہ کھانستا ہوا حیرانگی سے دادا جان کو دیکھنے لگا تھا، جبکہ باقی سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مشال بھی ایک پل کے لیے حیران ہوئی تھی، جبکہ وہاں موجود تمام لوگوں میں سے ہانیہ ہی تھی جسے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ کہاں جانا ہے میں نے اور کس لیے گھومنے پھرنے جاؤں گا میں؟ اس نے سنبھل کر نیپکن سے اپنا چہرہ صاف کیا، جبکہ انداز میں صاف چڑچڑاپن تھا۔ تمہاری شادی ہوئی ہے، کب لے کر جانا ہے تم نے مشال کو باہر؟ دادا جان سنجیدہ تھے، جبکہ باقی سب مختلف انداز میں اپنی مسکراہٹ اور امڑنے والی ہنسی کا گلا گھونٹ رہے تھے۔ میں نے کہیں نہیں جانا، اور میں کیوں جاؤں گا؟ دادا جان، ویسے یہ آئیڈیا اچھا ہے، میں نے بھی آج تک پاکستان کا کوئی شہر نہیں دیکھا سوائے اس بوسیدہ جگہ کے۔
بیچ میں اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مشال بولی تو وہاج نے ضبط کا گھونٹ بھرا۔ وہ سمجھ چکا تھا وہ اب جان بوجھ کر رہی ہے یہ سب، کیونکہ جس بات کے خلاف وہاج نے جانا تھا اس بات پر تو مشال کا چلنا فرض تھا۔ دادا جان مسکرائے۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے تم دونوں کی ٹکٹ کروا لی ہیں۔ سوات ناران کاگان کی۔ سکندر، ٹکٹس کب آئیں گی؟ انہوں نے بتاتے کے ساتھ ساتھ سکندر کی طرف دیکھا جو ایک دم سیدھا ہوا، کیونکہ وہاج کی خون اشام نظریں اب اس پر تھی، جس نے اسے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی کہ دادا جان کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو بعد میں پتہ چلنا تھا کہ سکندر کے ساتھ کیا ہونا ہے والا ہے۔ مشال وہاج کو جلتا کلستا دیکھ کر دل ہی دل میں لطف اندوز ہو رہی تھی۔ حالانکہ سکندر نے دادا جان کو کہا تھا کہ وہ وہاج کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے ورنہ وہ اسے جان سے مار دے گا، مگر دادا جان نے اسے بھی پھنسا دیا تھا۔ جی جی دادا جان، آ گئی ہیں ٹکٹس تو کل رات کی ہی ہیں۔ بہت خوب۔ وہاج ایک دم ٹیبل پر ہاتھ مارتا اٹھا۔ کس نے کہا ہے میں کہیں جاؤں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں کہیں جاؤں۔ کیا ہو گیا ہے وہاج؟ ہماری شادی ہوئی ہے۔ مشال نے معصومیت سے اس کی جانب دیکھتے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ سارمی اور التمش کا ایک دم کہکا بلند ہوا، جبکہ سب ہی ہنسنے لگے تھے۔ مشال ہنسی دباتی بول رہی تھی، تمہیں تو میں اچھے سے دیکھ لوں گا، اور سن لیں آپ، میں کہیں نہیں جا رہا۔ وہاج انگلی اٹھا کر مشال کو کہتا اب دادا جان سے بول رہا تھا، تمہارے تو اچھے بھی جائیں گے، کل رات کی تمہاری فلائٹ ہے، ریڈی رہنا، میری بچی کی خواہش ہے تو تم جاؤ گے، اور اگر مشال کا دل نہ ہوتا تو میں چلو مان بھی لیتا کہ تم پر پیسے کیوں خرچ کروں۔ دادا جان نے کہا تو وہاج کا منہ کھل گیا۔ مطلب مشال سب کچھ تھی اور اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ تھینک یو دادا جان۔ مشال مسکرا کر سراسر وہاج کو چھیڑنے کے لیے اس کی جانب دیکھتے دادا جان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ دادا جان بھی سب سمجھتے تھے، جبکہ وہاں بیٹھے سب لوگ وہاج کی کیفیت کو انجوائے کر رہے تھے۔ وہ سر ہلا تھا، خون جلا تھا، وہاں سے نکل کر لان میں چلا گیا، جبکہ مشال کا مترنم کہکا اٹھا تھا، آپ بہت اچھے ہیں دادا جان، آئی لو یو۔ وہ بولی تو دادا جان نے نفی میں سر ہلایا۔ مشال میڈم، یہ تنگ کرنا مہنگا نہ پڑ جائے، خیال سے رہنا۔ سکندر بھی اٹھتے ہوئے بولا، مجھے کیوں مہنگا پڑے گا، میں تو یہاں سے جا۔ وہ ایک دم سنبھلی تھی، اس کا پاسپورٹ کچھ دن تک بن جاتا اور جیسے ہی پاسپورٹ بنتا ویسے ہی وہ یہاں سے چلی جاتی۔ تب تک وہ وہاج کا خون خشک کر دینا چاہتی تھی، جبکہ دوسری طرف ہانیہ کھانا چھوڑ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور خود بھی لان میں آ گئی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا وہاج کا مشال کو لے کر جانا۔ وہ لڑکی اس کی بھابھی کیا ساری زندگی رہے گی؟ اسے تو لگا تھا یہ رشتہ 2 دن بھی نہیں چلے گا۔ وہ لان میں آئی تو وہاج کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے وہاج کی جانب قدم اٹھائے تھے اور وہ اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ وہاج نے پلٹ کر اسے دیکھا اور فون پر بات ختم کر کے وہ ہانیہ کو دیکھنے لگا۔ خیریت، کچھ چاہیے؟ اس نے کہا تو ہانیہ کچھ دیر تذبذب کا شکار رہی کہ نہ جانے وہ کیا کہے گا، مگر وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ مشال کو کب چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ اسے اپنی بھابھی کی صورت کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ ہانیہ نے سنبھل کر بات شروع کی۔ وہاج ہلکا سا مسکرایا، میں کیوں برا مانوں گا، بتاؤ تم کیا بات ہے؟ اس نے کہا تو ہانیہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ بھائی، کیا مشال، میرا مطلب ہے کیا آپ اور مشال، آپ دونوں، کیا وہ ساری زندگی کے لیے میری بھابھی ہے؟ وہ اٹکتے اٹکتے اپنی بات مکمل کر گئی تھی۔ وہاج خاموش کھڑا رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی ہانیہ اسے یہ بات کرے گی۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ وہ یوں ہی ہانیہ کو دیکھتا رہا۔ آپ کو برا لگ رہا ہے؟ ہانیہ کا لہجہ بھیگ گیا تھا، جبکہ وہاج نے گہرا سانس بھر کر اس کی جانب پر ہاتھ پھیلایا اور اسے نزدیک کر لیا۔ اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ نور اور ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے، جبکہ سارم کسی کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ عجلت میں باہر نکل رہا تھا، یہ سب سن چکا تھا۔ اس کے دل میں ہانیہ کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے دانت پیس کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ رک گیا تھا، وہ وہاج کا جواب سننا چاہتا تھا۔ میں رشتے نہیں توڑتا، ہاں یہ حقیقت ہے، میری مرضی، یہ میری پسند سے نہیں ہوا رشتہ، مگر پھر بھی میں رشتہ ختم کرنے اور توڑنے سے زیادہ انہیں نبھانے کی کوشش کرتا ہوں، جانتی ہو نا تم۔ مگر بھائی، مشال بہت بدتمیز ہے، وہ دیکھتے ایسی ہے جیسے وہی سب کچھ ہے، اور اس دن آپ نے دیکھا تھا وہ کیسی باتیں کر رہی تھی، اور مجھے نہیں پسند وہ اپنی بھابھی کی صورت۔ وہ چڑھ کر بولی۔ وہاج نے ہنس کر اس کو پیار سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے سدھرے گی نہیں؟
وہ بولا تو ہانیہ کو بہت برا لگا. وہ تو اس رشتے کے نبھانے کے حق میں تھا. وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی ذرا غصے سے. تم فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی. مطلب آپ اسے طلاق نہیں دیں گے؟ ہانیہ نے کہا تو بہاج نے اب کیا سنجیدگی سے اسے دیکھا. کس نے سکھا دیے ہیں تمہیں اتنی بڑی بڑی باتیں؟ وہ ایک دم بولا تو ہانیہ کو بے ساختہ اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا. سوری، ہانیہ کہا. وہاج نے گہرا سانس بھرا. اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا. وہ تمہارے ساتھ اب بدتمیزی نہیں کرے گی اور مجھے اچھا لگے گا اگر تم اسے ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرو گی. اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ تھپتھپاتا ہوا وہاں سے اندر بڑھنے لگا کہ سارم کو کھڑے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ ان دونوں کی باتیں سن چکا ہے، مگر وہ اسے کسی بات کا جواب دیے نہیں تھا. بنا کوئی رسپانس دیے وہ اندر چلا گیا، جبکہ سارم نے ہانیہ کی جانب تیز قدم اٹھائے تھے اور ہانیہ سر جھٹکا تھا. کبھی بھی اسے وہ اپنی بھابھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اس نے اتنے دھڑلے سے کہا تھا. وہ اس کی عزت دو کوڑے کی کر دے گی اور وہ ایسی لڑکی کو بھابھی کبھی بھی نہیں. ابھی وہ اسی سوچ وچار میں تھی کہ سارم نے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے کھینچی. کیا ڈرامہ کر رہی ہو تم؟ وہاج کو اس بات پر اکسا رہی ہو کہ وہ مشال کو طلاق دے؟ سارم کا دماغ گھوم رہا تھا. ہانیہ ایک دم گھبرائی تھی. اس نے اتنی سنجیدگی سے اس کا ہاتھ جکڑا تھا اور پھر اس نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوا لیا. آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو دوسروں کے مسئلے میں ٹانگ اڑانے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ آپ اپنی بہن کو سنبھال کر رکھیں. بس میرے یا میرے بھائی کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں. اس بہن کو سنبھالیں جو التمش کے ساتھ نکاح کر کے رنگ رلیاں منا رہی. ہانیہ! سارم نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا. ہانیہ دنگ رہ گئی. اب میری بات کان کھول کر سنو. میری بہن التمش کے نکاح میں ہے، اس کی بیوی ہے، اور تم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے کہ تم غیر مرد سے ملتی ہو؟ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں. تم التمش، آہنگ یا مشال اور وہاج کے بیچ آئیں تو میں تمہارے اس پالتو کتے کو سب کے سامنے ایکسپوز کر کے تمہاری عزت کا جنازہ میں خود نکالوں گا. وہ دہاڑا. ہانیہ چہرے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی. ہانیہ مائنڈ اٹ. اپنے دماغ کو اس دن کے لیے تیار کر لو جس دن وہاج کو تمہارے عشق کے بارے میں پتہ چلے گا. اس دن میں دیکھوں گا سب کو آوارہ کہنے والی اپنی عزت کیسے بچاتی ہے. اسے دور دھکیل کر وہ اپنے بچے ہوئے فون کو اٹینڈ کرتا اسے گھورتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ یہ تھپڑ ہانیہ کے منہ پر نہیں اس کی انا پر لگا تھا. وہ جن نظروں سے سارم کو دیکھ رہی تھی مستقبل میں کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا. میرے ساتھ ہنی مون پر جانے کا زیادہ شوق نہیں چڑھ گیا تمہیں؟ مشال وارڈروب میں لگے اپنے کپڑوں کو غصیلی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ ان کپڑوں کو پہننے کی عادی نہیں تھی اور وہاج کی ضد پر اسے پہننے پڑ رہے تھے. ضد بھی کیا زبردستی تھی. اس نے اپنے کپڑے وارڈروب سے کھینچے اور وہاج کی جانب دیکھا. یہ ہنی مون آپ کے اور میرے درمیان کہیں نہیں ہے وہاج صاحب. میں تو بس اس چڑیا گھر سے کچھ دن دور رہنا چاہتی ہوں. بلکہ ایک کام کرتے ہیں، مجھے بھیج دیں. ویسے بھی آپ جیسے بوسیدہ، ٹیسٹ لیس، ایموشن لیس انسان کے ساتھ کون جانا پسند کرے گا؟ میری کوئی خواہش نہیں ہے. میں تو آپ سے بھی جان چھڑوانا چاہتی ہوں. اس نے منہ پھاڑ کر سب ہی اگل دیا. وہاج نے آنکھوں کو کمال جنبش دی تھی کہ مشال ایک پل کے لیے سٹاپ ہوئی. بہت خوب. میں بھی کہوں کہ میرے ساتھ جانے پر کون سے دورے پڑ رہے ہیں، تو یہ سب کوالٹیز جو تم نے مجھے گنوائی ہیں ان سب کا جواب میں تمہیں وہیں جا کر دوں گا. اب تم ہمارے ہنی مون کے لیے ریڈی ہو جاؤ. مائی ڈیئر وائف. وہ سکون سے اس کا گال تھپتھپا کر پلٹ گیا. مشال نے اپنا گال رگڑا اور اس کے پیچھے آئی. میں آپ کی بیوی نہیں ہوں اور دماغ میں کوئی فضول بات پالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انگلی اٹھا کر گویا وارن کرنے لگی. وہاج البتہ کچھ نہیں بولا. مشال نے دانت پیسے اور پاؤں پٹکتی جانے لگی کہ وہاج کو ابھی ہانیہ سے ہوئی بات یاد آئی. بات سنو. وہ بیڈ پر بیٹھتا اس کی جانب دیکھتا اسے بلا کر اٹھاتا. مشال پٹی اور عاجز آ کر دیکھنے لگی. گویا اب کیا بات ہے؟ یہ تم آہنگ اور نور کے ساتھ ٹھیک بیہیو کرتی ہو. ہانیہ سے کیا پرابلم ہے تمہیں؟ وہ پوچھنے لگا. مشال کے ماتھے پر کئی بل پڑے. میں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ اور یہ وہ آپ کو ہر وقت میری شکایتیں کیوں لگاتی ہے؟ واٹ از دس؟ یہ کیا سیریل چل رہا ہے جو وہ ڈپلومیسی پھیلا رہی ہیں؟ مشال تو ایک دم اکھڑ گئی تھی. وہاج نے اسے گھورا. میں نے تم سے سوال کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے تمہاری شکایت لگائی ہے. کل سے تم گھر میں
گھر کی بہو والا بیہیو کرنا، سب کے ساتھ کھانے میں بھی ہیلپ کرو، یہ جو تم گھنٹوں سوتی ہو، کوئی دوسروں پر یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ ساری رات تم وہ ایک دم چپ ہوا تھا۔ مشال کی نظریں سٹپٹا سی گئیں۔ سمجھ تو گئی ہوگی، بحرین میں رہتی تھی، سمجھدار ہو، اور ہانیہ سے اپنا رویہ درست رکھنا، آئندہ وہ گھر کا حصہ ہے، ایسے اچھا نہیں لگتا ہے نور اور آہنگ سے تم بولو اور اس سے نہ بولو۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا تھا، سائیکو بھائی کی سائیکو بہن ہے اور بولنا ہے نہ وہ بولے، میں تو نہیں بولوں گی۔ اس نے کہا۔ وہاج اپنی جگہ سے اٹھا جبکہ مشال گڑبڑا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ باہر نکلو، اچھے سے سمجھاتا ہوں میں کون سائیکو ہے۔ وہاج نے دھڑا دھڑ دروازہ پیٹ ڈالا۔ مشال اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی، اسے ڈر لگا کھول کر ہی نہ اندر گھس جائے۔ وہ دروازے کو پکڑے کھڑی تھی۔ تمہارا دماغ تو درست کرنا ہی پڑے گا، بدتمیز منہ پھٹ لڑکی، وہ غصے سے بول رہا تھا جبکہ مشال اپنی ہنسی دبانے لگی۔ میں بات کروں۔ ہوتی کون ہے وہ مہارانی؟ مشال نے اپنے کپڑے ٹانگے اور ہانیہ کے بارے میں سوچنے لگی۔